اس دعا کو پڑھنے سے آپ کسی مسلک یا کسی فرقے کو فالو کرنے والے نہیں بن جاتے، یا اس کو چھوڑنے سے کوئی گناہ گار نہیں بن جاتے، اس کو چھوڑنے سے نماز کی ویلیڈیٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کو پڑھ لینے سے آپ ایک سنت قائم کر رہے ہو، اور وہ سنت کے بارے میں ظاہر اجر کے ساتھ ساتھ اور بہت سی برکات ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن اس سنت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ آج تک بھی تو ہم پڑھ رہے تھے نا، جب آپ جیسے جیسے نالج میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے نا، ویسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو ورژن آف دین فالو کر رہے تھے ابھی تک، چاہے وہ نماز میں کر رہے تھے، یا روزے میں کر رہے تھے، زکوٰۃ وغیرہ میں کر رہے تھے، جیسے صدقات یہ وہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے کلچر میں جو بھی حصہ ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور مزید ہو جائے گا، پکا احساس ہو جائے گا، آپ کے دل دماغ نا اس کے اوپر بیٹھ جائے گا کہ ہمیں صرف اور صرف بیسک ورژن بتایا گیا۔ بیسک یعنی جو منیمل ہوتا ہے، بالکل منیمل، کہ بھئی اتنا تو کر ہی لو، یعنی کہ اگر وہ چھوڑ دیا تو بس آخری پھر وہ یہی ہے کہ ہم نکل گئے دین اسلام سے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے جمعے کی جمعے نماز پڑھنے والی بات جو ہے، وہ کچھ آپ نے سنا ہوگا، مذاق بنایا ہوا، ارے یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، یہ تو صرف جمعے کے جمعے نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ کیوں؟ کیونکہ بھئی وہ ایک شخص نے جو جمعے کے ایک جمعہ چھوڑ دیا، پھر دوسرا جمعہ چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی ذرا میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ جمعے کی نماز تو اٹ سیلف خیر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جمعہ یعنی کہ جماعت کے ساتھ، جمعہ کہتے ہی ایک خاص قسم کے مجموعے کو ہے، لیکن اس کے بارے میں دو اوپینین ہے کہ جمعہ چھوڑنے سے کیا مراد، جس نے 2 جمعے چھوڑ دیے تو وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو وہ 2 جمعے سے مراد تھا 2 ہفتے، 2 جمعے نہیں، 2 ہفتے تک نماز نہیں پڑھا تھا وہ شخص، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو شخص نماز چھوڑ رہا ہے، جان کر چھوڑ رہا ہے، اس کی چھوٹ رہی ہے، اور بلا ادھر جو چھوڑ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس سے کفر ہو رہا ہے، اور جو جان کر رہا ہے اس نے کیا کیا، شرک کیا، صحیح۔ آپ کو پتا ہے کہ سورہ زمر میں کل پرسوں ابھی کچھ دنوں سے جو پچھلی آیتیں چل ہم کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن پہلے کہ ہم آج اس کو مزید کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آخری 5 آیتیں رہتی ہیں، تو اس سے کہ سورہ الکہف جب ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ الکہف میں 2 آدمیوں کا تذکرہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس اور وہ والے تھے، تو آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص ان میں سے سب تو میرا ہے ضائع اور کوئی بتائے گا؟ کسی اور کی طرف بھی ہو رہا ہے؟ ڈبل آ رہی ہے آواز؟ جی میری طرف سے جی میم۔ جی میم ہو رہا تھا، وہ تھوڑا جیسے کٹ کٹ کے آتی ہے نا، ایسے کہ آپ نیٹ ورک سے تھوڑا دور ہو گئے۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں کارنر میں بیٹھی ہوئی ہوں آج۔ اچھا، اگر ڈسٹارٹ ہونے لگے نا تو مجھے پہلے ہی روک دیجیے گا، تاکہ پھر میں جو ہے وہ جگہ چینج کروں گی۔ اچھا، اچھا، تو ان 2 باغوں والے قصے میں ان 2 آدمیوں کا جو تذکرہ تھا، آپ کو یاد ہے اس میں سے ہم نے دعا کیا نکالی تھی؟ ایک تو پہلا سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا گناہ کیا تھا، یا اس سے غلطی کیا ہوئی تھی، یہ یاد رکھیں۔ اب اس کا تعلق ان آیتوں سے جو ہم نے کل کی ہیں، وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ کہ وہ دعا کیا تھی جو ہم نے نکالی ہے ان آیات میں سے سورہ کہف کے سلسلے میں۔ اچھا، ایک جی میم آپ ٹھیک ہے۔ ابھی تو ٹھیک ہے میم، آپ بات کریں پھر دیکھیں۔ میں نے جگہ تبدیل کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین. ہاں جی، تو ہم سورہ الکہف کا وہ جو واقعہ ہے 2 باغوں والا، 2 آدمیوں کا، جس میں کہ میں نے آپ کو سوال پہلا کیا کہ اس میں دعا کیا تھی جو ہم نے نکالی تھی، ان آیات میں سے کیا دعا تھی، اور اس بندے کا جس کا باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، وہ کس چیز کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا، وہ بات یاد ہے آپ کو؟ ارے آپ کا ہینڈ ریز ہوا، پتہ ہے آپ کو؟ سب کا ہینڈ ریز یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیا طریقہ ہے، اوکے اوکے، صحیح ہے. سوال دونوں سمجھ آ گئے نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، دیں جواب دیں. ہوں ہوں ہوں. صحیح ہے. ہوں. ہاں، اپنا کوشچن کریں. ہوں 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 ہوں. بالکل. ہاں، ایسا ہے. ہوں. ہاں. ہاں. جی 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 جی. ہاں، ڈاکٹر سفیان کا کام جو ہے وہ فرقان قریشی سے بہت مختلف ہے. فرقان قریشی کا لگتا ہے بہت زیادہ وہ نا بہت ایلوژن کے بیس پر کام ہے ان کا. ان کی کچھ باتیں فیکٹ سے نکل کے ایسی چیزوں پہ چلی جاتی ہیں جس کے بارے میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ٹائم ویسٹنگ ہے. پر ڈاکٹر سفیان فیکچوئل بیسس پہ کام کیا ہوا انہوں نے سارا. ڈاکٹر ہے نا. ہاں. ہوں. اچھا. ہاں. طلعت مظہر کے ایک انہوں نے اپنا ایک کورس شروع کیا ہوا ہے، وہ میں ان کے ساتھ وہ کورس لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ پڑھے لکھے طریقے سے چیزوں کو سمجھا، ان کے پاس کچھ ہے ٹیکنیکس. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا کبھی انٹروڈکشن نہیں دیا سوائے اس بات کے کہ وہ میوزک اور میوزک سے ریلیٹڈ جو سائنس ہوتی ہے اس کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے. لیکن میں ان کے ساتھ ایک کورس لے رہی ہوں. ان کا جو کام ہے وہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے سائنس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں ہاں ہاں. نماز ایز اے میڈیٹیشن، ہاں بالکل. یہ تو ہم تو کہہ ہی رہے ہیں آپ کو شروع سے. بالکل. جی جی. یہ بالکل ایک الگ اینگل ہے. ہاں، بالکل الگ اینگل ہے وہ. ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے بات کا، کام کا. ہاں جی. ہاں، ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. آپ انسٹاگرام میرا ہے کسی کے پاس کیا؟ ویسے میرے خیال سے تو نہیں. میں نے تو ویسے وہ صرف کچھ کام کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے تو میرا خیال ہے لوگوں کو نہیں نہ فالو کیا ہوا ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں. یوٹیوب میں ہی ہے. ہاں، وہ ایکچولی یوٹیوب میں تھے، اور میں ان کے ساتھ میرا خیال ہے 2-3 سال سے ہوں میں ان کے ساتھ. آم، یہ کیا کہنا چاہیے کہ جو سائنس یا میٹا فزکس اور کوانٹم فزکس ہے وہ اس کو ٹیکنیکس کے تھرو بتا رہے ہیں وہ. اور اگر کہا جائے کہ ان صاحب کے بارے میں کہ یہ اس دور میں ماڈرن صوفیزم کو فالو کر رہے ہیں، وہ دین کے ادارے میں رہتے ہوئے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ جو ہے نارکوٹکس کے وہ رہ چکے ہیں، یعنی کہ ڈرگز میں وہ انوالو تھے بیچارے. ظاہر کراچی کے ہیں، ان کے لہجے سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا اچھے سے کہ کراچی کے ہیں وہ. اور اس کی وجہ سے جو ان کو کچھ ایکسپیرینسز ہوئے، اور پھر اس کا جو انہوں نے ریہیبلیٹیشن پروسیس فالو کیا، اس کے بعد کچھ ان کی اویکننگ ہو گئی. تو وہ کچھ چیزیں سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ
غیب کی آنکھ کب کھلتی ہے، وہ کس طرح کھلتی ہے، وہ بالکل ڈیپتھ آف ڈپریشن میں جا کے وہ کھل جاتی ہے. تو ان کی بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے، لیکن وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے. تو انہوں نے نا وہ سائنس اینڈ ریسرچ کے ساتھ ساتھ کام کر کے کچھ چیزوں کو اچیو کیا ہوا ہے. تو ایسے شخص کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن میں ان کے ساتھ جو کورس لے رہی ہوں وہ کورس ان ساری چیزوں سے بالکل مختلف ہے. وہ کورس بالکل الگ کورس ہے. ہاں 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 انرجی ختم ہو جاتی ہے. وہ تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہو. ابھی آپ کو اسٹیج تھوڑی سی، ابھی بھی جب یہ دوپہر میں جب میں آتی ہوں نا لیٹ، تو وہ طلعت مظہر کی کلاس ہوتی ہے، ابھی ان کی تھی. ابھی میں جو تقریباً 10-15 منٹ لیٹ ہوئی ہوں، میں اسی لیے لیٹ ہوئی ہوں. خیر تو دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو اوپر جانا پڑتا ہے. اسی لیے اس ذکر کرتے رہنا استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو ہلکا کرتے رہنا. جب آپ ہلکے ہوگے تو اوپر کی طرف آپ اڑ پاؤ گے نا. اور پھر استغفار، اور پھر صلوات یعنی کہ درود کے ذریعے سے وہاں سے کنیکشن لینا. جیسے کہ اب مان لیں کہ اسلام آباد کے جو ہائی آفیشلز کا ایک ایریا ہے جہاں پر سارے وہ ہائی آفیشل لوگ رہتے ہیں. اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون وہاں رہتا ہے، یہاں تک کہ باہر کے بھی جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ایمبیسڈرز وغیرہ، ان کے بھی وہاں گھر ہے. لیکن وہاں پر ایک بندہ ہو، مان لیں انم وہاں رہتی ہوں، انم کے ابو کا گھر ادھر ہے، تو اب میں انم کو جانتی ہوں تو میں انم سے ملاقات کرنے وہاں چلی جاؤں گی. ویسے میرا ادھر جانا کبھی بنتا نہیں ہے، نہ ہی میں باقی کسی کو جانتی ہوں، نہ کوئی مجھے جانتا ہے. اگر میں ویسے ہی چلی جاتی تو کوئی کبھی نہ میں ایکسس کر پاتی. تو درود کا کام یہی ہے، صلوات یہی کرتے ہیں کہ اب اس ایلیٹ علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آسمانوں میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہیں. تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلوات یعنی کہ سلام بھیجتے ہیں خاص طرح کا، اور دعا کرتے ہیں، تو وہ جا کر کو انسائٹ کرتا ہے اس چیز سے جو اللہ کے حکم کی وجہ سے فرشتے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ایمان والو تم بھی بھیجو، کیونکہ میں اور میرے فرشتے بھی درود اور سلام بھیج رہے ہیں محمد کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بار بار وہاں وزٹ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، باقی ساری جگہ ہمارے اوپر بند ہے، لیکن ہم صلوات کی وجہ سے وہاں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. پھر اگر آپ چاہ رہے ہو کہ بھئی وہیں پر تھوڑا اور علاقے میں آپ کو تھوڑا اور ٹائم مل جائے، تو استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو آپ ہلکا کریں. لیکن ہمیں پہنچنا ہے سبحانہ و تعالی، اس کو نوسزم کہتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ کو پہچاننا، معرفت. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. وہ آپ کو ہر فزیکل لا سے اوپر جانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان اپنے ذاتی آبزرویشن پہ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ اور لوگ جب آپ کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو آپ اس بات کو سیکنڈ کر پاتے ہو کہ بھئی اچھا ایسا ایکچولی میں ہو رہا ہے، یہ میرا ذہن نہیں ہے خالی، یہ کوئی میرا کہنا چاہیے کہ میں بے راہ روی کا شکار نہیں ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے اپنے آپ کو ویل پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے نا اذکار کے ذریعے سے، اب آپ پروان آپ اوپر چڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صوفیزم میں بھی ایون جیسے میں نے آپ لوگوں کو بیت وغیرہ کا بتایا تھا پہلے بھی کئی بار، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پراپر سلسلے والے بزرگان ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو ذکر کا ہی کہتے رہتے ہیں کہ ذکر کریں، تسبیح کریں. اور دوسری جو چیز وہ آپ کو بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ حصار کریں، تسبیح کریں. لیکن ہر چیز کے پیچھے کی سائنس سمجھانا، ہو سکتا ہے وہ کبھی موڈ میں ہوتا ہے سمجھا بھی دیتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے. جیسے اکثر ہوتے ہیں نا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کے پاس کسی بھی وقت جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بھئی ان کے سونے اٹھنے جاگنے ہر ٹائم پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات گزار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز کا اتار چڑھاؤ ہر چیز وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ الگ طرح کی اس کی ایکسپیرینسنگ ہو رہی ہے. وہ چیزوں کو سیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کے کمزور لمحات بھی دیکھ رہا ہے، ان کے ہائی اسپرچل وہ بھی دیکھ رہے ہیں، فنکشنالٹیز دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، آخرکار تو وہ انسان ہی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں ایک ہی بات پر کہہ رہے ہیں کہ آپ تسبیح کرتے جائیں،
حصار کرتا ہے. بھائی حصار کا کیا کام ہے؟ جب میں تسبیح کر رہی ہوں، میں اللہ کو پہچان رہی ہوں، اللہ کے قریب جا رہی ہوں، ابھی مجھے حصار کی کیا ضرورت ہے؟ حصار بیسکلی شیطان سے ہوتا ہے نا، اور تو کسی سے نہیں ہو سکتا نا. اب شیطان کیا کیا ہوتا ہے؟ شیطان خالی جن نہیں ہوتا، اور بہت سارے شیطان ہوتے ہیں، مطلب اور بھی مخلوقات میں شیطان ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ بھی جیسے چاہے کام لے لیتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کا حصار جب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ جیسے جائیں گے، جتنا اوپر آپ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو حصار کی ضرورت پڑے گی. تو حصار وہی ہے جو رک کے آپ کو سکھایا ہے. اب چاہے وہ آپ دنیا کی، اب یہ جو شیاطین جن وغیرہ ہیں، یہ جب ہمیں دنیا کے ان معاملات میں ملوث کر کے رکھتے ہیں، تو بس اب میں اسی بات میں پریشان گھومتی رہوں گی کہ اس نے میرا کاروبار ہڑپ لیا، اس نے میرے بیٹے کو نظر لگا دی، اس نے میری بیٹی کو کہہ دیا، اس نے میری گاڑی کو نظر لگا دی. یہ ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے یہ. لیکن پھر میں اس سے اوپر کب اٹھوں گی؟ اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. آپ نے اپنا حصار پکا رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ان ساری چیزوں کو کہنا یا اللہ یہ میرے سارے معاملات آپ کے حوالے، آپ کی نگرانی میں. نہ میں اس کی نگرانی کر سکتی ہوں، اور اگر میں نگرانی کر بھی لوں تب بھی میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی، صرف پتہ ہی چلے گا نا مجھے. اسی لیے جب بہت سارے روحانی طور پر افیکٹڈ پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو علاج کرنا ہے اس کا؟ یہ آپ کو جاننا ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا؟ کیوں بھائی آپ کو کیوں جاننا ہے؟ اور آپ کو کہیں جاننا ہے تو آپ پھر فلاں ٹائپ کے انسان کے پاس جائیں اور اپنا ایمان ضائع کر لیں، کیونکہ میں تو نہیں بتا سکتی آپ کو. اور اگر میں بتا بھی سکتی ہوں تو وہ آپ کے ذریعے بتا سکتی ہوں، میں کسی شخص کے ذریعے میں بتا سکتی ہوں کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے. اس نے کوئی نہ کوئی مجھے ایسی بات بتائی تھی جس کے ذریعے میں اس بات کو سمجھ پاتی ہوں. لیکن آپ بھی ماشاءاللہ سے اس چیز کو سمجھ چکے ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ بھی، کہ یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ یہ چیز کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کتنی پرانی ہے، اور کس نے کی، کس کی وجہ سے ہوئی. بھئی اس میں علاج تو کہیں بھی نہیں ہے نا. ہاں جادو کے سلسلے میں بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے، سارے جادو کے کیسز میں پھر بھی نہیں ہوتا. بعض کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کی چیز سے تم پرہیز کر لینا، کھانے کی چیز سے یا پینے کی چیز سے یا پہننے کی چیز سے یا فلاں رنگ سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل میں بات تو اللہ کی طرف ہی جاری ہوتی ہے، صحیح ہے نا. اب جب آپ کہہ رہی ہیں، انم نے کہا کہ میں جب ہم لوگ زیادہ نالج لے رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں بلینک ہو گئی، سب میرے اندر سے انرجی نکل گئی ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ کی انرجی جو جسمانی انرجی ہے دماغی وہ ڈاؤن ہوتی ہے تو اسپرچولیٹی ہائی ہوتی ہے. دماغ اب ساری انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اور جب آپ سوتے ہیں نا، اور اگر گہری نیند پہ سوتے ہیں، اس کا بھی میں طریقہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو آگے جا کے، ان لوگوں کے جن کو شوق ہے. میں بتا سکتی ہوں کہ آپ اس کو ایکسٹرنلی کس طرح سے سپلیمنٹ کریں گے. اور اگر جیسے انم نے ان کو سنا ہے تو طلعت مظہر نے تو میرا خیال ہے کئی دفعہ اور اپنی ویڈیوز میں مینشن کیا، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. وہ بار بار مینشن کرتے ہیں کہ بھئی سپلیمنٹ لے کر اگر آپ ایک خاص قسم کا سائیکوسس ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ٹیمپرری ہوگا اور وہ نقصان کرے گا آپ کو. تو میں بھی آپ کو ایز اے ڈاکٹر بتا رہی ہوں یہ بات کہ یہ بالکل غلط چیز ہے. سپلیمنٹ کرنا اپنی دنیاوی زندگی یا صحت کو کسی وجہ سے انہانس کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نارمل ایک عورت ہیں اور بس ٹھیک ہے، آپ کا کھانا پینا سب ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہی ہیں نہیں پھر بھی میں کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ لوں گی. جب تک کوئی انڈیکیشن نہیں ہو تو آپ کو سپلیمنٹ نہیں، حالانکہ سپلیمنٹ کا نقصان نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہے تو ایکسٹرنل نا. اسی طریقے سے ایسے سپلیمنٹس بھی ہیں جو آپ لیں گے تو آپ کو گہری نیند آئے گی، اور جب گہری نیند آئے گی تو آپ کو سچے خواب آئیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بات مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، لیکن کیا میں یہ آپ سب کو بتا دوں کہ تاکہ آپ کو سچے خواب ہو؟ اور آپ کو میں یہ بھی اطلاع دے دوں کہ مجھے معلوم ہے اس بات کا بہت اچھے سے، مجھے اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا میں اس کو استعمال کرتی ہوں گی؟ نہیں. آپ کے خیال میں کیا میں اس کو اپنی اس فیلڈ میں یوز کرتی ہوں گی لوگوں کو سچائیاں بتانے کے لیے کہ تمہارا یہ ہے، میں رات کو دیکھ کے بتاؤں گی؟ اکثر میں نے کسی کو کہا بھی ہوگا کہ میں اچھا میں دیکھ کر بتاؤں گی. اب وہ دیکھ کر بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے دیکھنا شروع کر دوں گی کوئی چیز، نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اگر ہونا ہے. لیکن میں پھر بھی وہ سپلیمنٹیشن نہیں کرتی جس کی وجہ سے مجھے گہری نیند آئے گی اور ایک سچا خواب آئے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ اپنے جسمانی اور روحانی پروسیس پر چھوڑ دیں. اب جب آپ وہ میں نے کہا نا کہ جب آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بہت بومبارڈڈ ہو جاتا ہے، بہت ساری انفارمیشن سے ادھر سے بھی ادھر سے ہر جگہ سے آ رہی ہوتی ہے، تب اب دماغ کہتا ہے مجھے پلیز گیو می اے بریک. اس وقت لگتا ہے آپ کو آپ خالی ہو رہے ہو، آپ کو صرف وہ اسپیس ریسس چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ جو برین ہے نا آپ کی ساری انفارمیشن کو
جگہ پر رکھ دیتا ہے شیلف پہ، کون سی جگہ، کون سی انفارمیشن کہاں رکھنی ہے. 1 منٹ مجھے دیجیے گا. باڈی محسوس کرتی ہے کہ یہاں پر ادھر کچھ کیا ہے. پھر آپ کو نظر آتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا، میں نے جب پلٹ کے دیکھا وہاں سے کوئی چیز گزری ہے پر نظر نہیں ہے، مجھے کالی سی کوئی چیز نظر آئی، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ کالی سی چیز جن ہے. وہ کالی سی چیز نہیں ہے، وہ انرجی کا، وہ اورا ہے انرجی کا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کامن ہے. اگر آپ اس کو ایک نارمل زندگی کا حصہ سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ اس سے آگے بڑھ جائیں گے. نہیں تو اگر آپ اس پہ بولو ارے میں نے ایک دن تو پتہ ہے میں نے دیکھا، مجھے تو وائبر آیا تھا وہ میں، اگر آپ انہیں میں رہے تو اوپر کبھی نہیں جا سکتے. میم آواز مطلب کیا تھا کہ یہ چیزیں اللہ کو پہچاننا. کیا کہا علم نے؟ کچھ کہا؟ میم آپ کی آواز چلی پھر میں آواز آواز کیوں جا رہی ہے میری؟ آپ لوگ بلکہ مجھے آ ہی نہیں رہی آواز. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میم جی جی میم کل آپ جو ایک بات آپ نے کہی تھی اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے کہ 40ویں تک کہتے ہیں کہ جو ہے انرجی موجود رہتی ہے، جاتے جاتے 40 دن لگتے ہیں، تو اس چیز کو ایکسپلین کر دیجیے میم. ہاں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یا اس شخص نے، ایون جانور کا بھی بتا دوں میں آپ کو، مطلب آپ نے کبھی پیٹس رکھے اور آپ کے پیٹ نے انتقال کر گیا ہو نا اگر، تب بھی آپ کو اپنے پیٹ بھی نظر آئے گا. مجھے خود کتنی دفعہ نظر آتا رہا ہے. آواز آتی رہی ہے. بہرحال یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں اس سے پہلے جانتی بھی تھی کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن جب تک میں کبھی نہیں سمجھتی تھی کہ میری بلی، میرا جو یہ ایک بلا ہے ان میں سے یہ مر جائے گا. تو وہ جب مر گیا تو پھر مجھے وہ ہوا، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر وہ مطلب بالکل کلین ہو گیا. اچھا یہ میم لیکن جیسے آپ نے 40 کا کل ڈسکشن کیا تو میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا کہ وہ انرجی، وہ روح تو چلے آ رہی ہے، وہ انرجی ہے، وہ کلیئر ہونے میں رہتی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بہت ساری چیزیں، یہ قرآن پڑھنا اور کھلانا پلانا اور یہ سب جو جمعرات وغیرہ ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے پھر 40 دن؟ اگر وہ آ رہی ہیں تو ان سے ہمارا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ آنی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ انفینشڈ بزنسز ہوں جو کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے کوئی دعا ایسی کی ہو سکتا ہے جو دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں مجھے میری اماں دکھا دے، میری اماں دکھا دیں. یہ جو آوازیں لگا لگا کے بلاتے ہیں نا، یہ چیزیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہ پھر آ جاتی ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے باہر یہ دروازے نہیں کھل سکتے. برزخ نہ کوئی انٹر ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایگزٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے صدقات. دیکھیں میں نے ابھی شروع میں 2-3 چیزیں مینشن کی. میں نے کہا تسبیح، استغفار اور صلوات کی آپ کو میں نے سائنس بتا دی. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بہت سمپل سی بات ہے، سمجھ لیں انسان تو کافی ہے. سمجھ لیا نا؟ لیکن اب دیکھیں سمجھ لینے، کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ نالج حاصل کر لینے میں اور اس نالج کے ساتھ کچھ کر دینے میں بہت فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں لیکن میں تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کرتی ہوں ان میں سے، مجھے موقع ہی نہ ملتا ہو، مجھے اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی ہو، یا میری زندگی کا کوئی ایسا کوئی گناہ ہو جو بار بار آڑے آ جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ نالج آپ میں سے کوئی اس کو پریکٹیکلی وہ کر لے. جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ کاپر کی بات کی تھی. میں نے کہا تھا یہ کاپر، میں نے ہلکا پھلکا آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کاپر کے وائرز لے کر آئیں، موٹے والے کیبل لے کر آئیں اور اس کا استعمال کریں، کیونکہ وہی ایک طریقہ کہ دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کافیوں نے صرف سنا ہو سکتا ہے کسی نے لکھ کے رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے کسی نے لا کر کچھ کر کے دیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ کریں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس نالج کا. پہلی بات تو یہ ہے. پھر یہ کہ یہ جو 40 دن یا 40 سال والی کل آیت جو ہمارے سامنے آئی ہے، پھر میں نے آپ کو اس کے کچھ کراس ریفرنسز بھی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حدیثوں کے ساتھ. تو جہاں تک استغفار، تسبیح بول رہی یعنی کہ سبحان والے لفظ، تسبیح، استغفار، صلوات،
تو یہ ایسی آرڈر میں سب سے نمبر 1 پہ جو ٹاپ کی چیز ہے وہ تسبیح ہی ہے. کیوں تسبیح؟ سبحان. سبحان کیا ہے؟ سب سے ٹاپ والی چیز. سبحان کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر تیر رہے. سبحان کا مطلب بھی یہ آپ کریں گے تو آپ بھی اوپر چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ بتایا کہ سبحان کی جو تسبیحات ہوتی ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. فرشتے کون سے فرشتے ہیں؟ یہ اوپر والے فرشتے، اوپر کے آسمانوں کے فرشتے. 7 آسمان ہے، اگر 7 آسمان میں سے آدھے آدھے کر لیں، بیچ میں ایک بچتا ہے، ہمارا والا بیچ والا چھوڑ دیں، مان لے کہ اس کو نیچے چھوڑ دیں. اب 3 نیچے والے اور 3 سب سے ٹاپ والے. تو ہم جانتے ہیں حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 اوپر کے آسمانوں میں تو بہت معاملات بہت ہی ڈفرینٹ ہو چکے ہوئے ہیں. بہت ہی، وہ کہتے ہیں نا، وہ غیر مالائی باتیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں وہاں پہ. اب اس کے اندر آتا ہے صدقات. صدقات کیسے کام کرتے ہیں؟ صدقات ایسے کام کرتے ہیں. صدقہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ صدقہ، صاد دال اور قاف. تو یہ تصدیق، صادق، متصدقہ، یہ سارے یہ والے الفاظ ہیں. یعنی کہ سچائی. سچائی ایک اسٹریٹ لائن کی طرح ہوتی ہے. اور کیسی اسٹریٹ لائن؟ جو کہ لائٹ کی، نور کی اسٹریٹ لائن، یعنی کہ سیدھ میں ہوتی ہے. وہ حق بات جو ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے اس کی سورس ہے وہاں سے نکل کے جہاں جہاں وہ جائے گی وہ ویسے ہی رہے گی. ٹوسٹنگ، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا. ہم یہ کہیں کہ اچھا بھائی یہاں سے بات ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے لیکن سچائی اس کی یہ ہے. سچائی آپ کو پتا 2 ٹوک بات ہوتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا، آپ نے اور میں ہر شخص نے بچپن سے دیکھا ہوتا ہے جو سچائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ وہ 2 ٹوک چیز ہوتی ہے. تو جو شخص صداقات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو آپ کو پتا یہ کوئک موسٹ ہے، کوئک موسٹ. اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اپنے لیے بھی، اور جو لوگ یہاں سے چلے گئے اس دنیا سے ان کے لیے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صدقات ہی وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. چاہے وہ آپ کی ہو یا آپ کے ذریعے کیے گئے کسی بھی اور آپ کے رشتہ دار کے لیے ہو، یہاں تک کہ کسی اسٹرینجر کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے، خیرات نہیں، صدقہ، ٹھیک ہے، اور صدقہ کے اندر خیرات بھی آ جاتی ہے نا بھائی. تو صدقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے جو گناہ ہوتے ہیں یہ لکڑی کی طرح کھا جاتا ہے، جیسے آگ کھا جاتی ہے لکڑی کو، تیزی سے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایشز میں جل جاتی ہے، وہ اب رہتے نہیں ہیں. اور پھر ہم نے اس کا دوسرا بھی طریقہ دیکھا کہ اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، تو وہی سیم اماؤنٹ آف گناہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سیئات کو حسنات میں بھی تبدیل کر دیتا ہے نا. یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن صدقہ از دا کوئک موسٹ اینڈ فول پروف. بائی دا وے فول پروف بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صدقہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، توفیق ہو گئی، چاہے تھوڑا کیا چاہے زیادہ کیا، وہ اللہ کی طرف سے وہ آپ کا جو رینک ہے وہ بڑھائے گا ہی بڑھائے گا. صدقہ جو ہے وہ جسم کو اور روح کو پاک کرنے والی چیز ہے. دنیا میں آپ اپنے مال کا یعنی کہ فزیکل چیز کا صدقہ دیں گے تو وہ جو بھی مٹیریل چیز ہے، جیسے کہ مال کا صدقہ دیتے ہیں، پراپرٹیز کا صدقہ دیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پیوریفیکیشن ہے تمہارے مال کی. اگر آپ روح کا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر اخلاقیات کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور اس کا مٹیریل بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی دودھ پلا دیا، کھانا کھلا دیا، میٹھا کھلا دیا، ہے نا. اور وہ جس قسم کی فیلنگ ہے نا، وہ میرا خیال ہے آپ میں سے جو کرتا ہے یا کیا ہے یا کرے گا وہ فیل کر سکتا ہے. اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. اٹ ایکچولی میکس یو فیل مچ لائٹر. یعنی کہ جو لفظ ہے نا ڈیلائٹڈ، یعنی کہ ایک لطیف قسم کی خوشی، میٹھی میٹھی سی محسوس جو ہوتی ہے اندرونی طور پہ وہ فیل ہوتی ہے. اور شاید اس کا تعلق کسی حد تک کسی نور سے بھی ہے. تو نور سے اس کا تعلق ہے. اور جب آپ اللہ کی طرف اوپر کی طرف جاتے ہیں نا، یعنی کہ آپ کا رینک بڑھ رہا ہوتا ہے، تو نور بیسیکلی آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن کے اندر آیت بھی ہے کہ نور ہم اس کا نور بڑھا دیں گے. تو نور کیسے بڑھا دیں گے؟ اس لیے کہ تم جس راستے پہ چل رہے تھے، ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہو، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آئی لیکن تم اس راستے پر چل پڑے ہو. اب جب تم چل رہے ہو نور کے اوپر ہی چل رہے ہو، تو جتنا زیادہ قریب جاؤ گے نور کی سورس پہ تو ظاہر سی بات ہے انلائٹنمنٹ زیادہ ہو جائے گی نا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے نہیں، سوری جاننے کے لیے نہیں میں کہوں گی، پہچاننے کے لیے، پہچان کر، اور پہچان اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ٹو وے ہو گیا ہے کہ میں نے یہاں سے ایک کال کیا اللہ کو، آگے سے اللہ نے آگے سے رسپونڈ کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں یس اوکے کم ہیئر، آ جاؤ ادھر اس والی جگہ پہ آ جاؤ. پھر ہم وہاں پہنچے، اللہ نے کہا ہاں تم یہاں پہنچ گئے ہو، چلو ٹھیک ہے اب اس جگہ پہ پہنچو. تو جاننا تو مطلب یہ ہے کہ ہاں بھئی اللہ کیا ہوتا ہے، اچھا ایک رب ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ جان لیا. لیکن معرفت از something that you feel in your روح. تو یاد رکھیں کہ یہ سارے جو راستے میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یا اکثر ہی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یہ سارے اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں. درمیان میں بہت ڈسٹریکشن آئیں گی، آپ کہیں گے ارے واہ یہ کیا ایکسپیرینس میں نے کیا، واہ بھائی کیا میں نے فلاں چیز پڑھی، دیکھو مجھے ایسے ہو گیا. تو ہو تو گیا، پر آپ اس چیز کی فیلنگ میں ڈیویٹ نہ ہو جائیں. آپ یاد رکھیں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے تھے، آپ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اور معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں. اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد دیر از نو کمنگ بیک. آپ کبھی بھی واپس اپنے زیرو پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے آپ. معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ 100% آپ کو اس طرف لے جائے گی. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جس کسی بھی سلسلے کے کوئی بزرگ ہوں، کوئی اسکالر ہوں، شیخ ہوں، وہ آپ کو ہمیشہ یہ دو چیزیں بتائیں گے، تسبیح بتائیں گے اور کہیں گے حصار. کیونکہ جب آپ حصار کرتے ہیں تو تسبیح کی وجہ سے جب آپ کی ایلیویشن ہوتی ہے تو اس ایلیویشن میں فرشتے سے کوئی نہیں آپ کا کانٹیکٹ ہوتا، ہاں جی شیاطین سے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے مسلسل. اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، شاید کبھی نظر بھی آ جائے، مطلب محسوس ہی ہوتا ہے، بیسیکلی نظر ہی کیا آنا ہے، ان کو نظر تو نہیں آتے. تو وہ جو ہے کانٹیکٹ ہونا، اب آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے یہ چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اس کے جو سارے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں اس کو پہچاننا جاننا ضروری ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ 40 ایئرس کی ایج میں جا کر یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے یا ہوا ہے، یا حکمت کی ایک خاص ایج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نبوت بھی تمام نبیوں کو اسی وقت حاصل ہوئی ہے. بے شک وہ اس سے پہلے بھی نیک ہی ہوں گے، نیک تھے ایکچولی، یہی بات ہے نا. ہم نے تو ابھی تک جتنی نبیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا، ایسا تو کوئی بھی نہیں نعوذ باللہ پڑھا. اور حقیقت یہ عقیدے کا حصہ ہے ہمارے کہ سارے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوتے. وہ پہلے بھی ایک صادق امین قسم کی زندگی ہی گزار رہے ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یا ایون یونس کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ کہ یہ ان کو 40 ایئرز میں حاصل ہو رہی ہے. تو آپ اور میں، ہمیں کیا بتایا گیا، ہمارے کلچر میں ہمیں بتایا گیا کہ 40 سال کا بڈھا، 40 سال کی عورت، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا بڈھا کوئی انسان ہے. لیکن آپ کو ایسے اگر نہیں یقین آ رہا تو میں آپ کو دوسرے طریقے سے یقین دلا دیتی ہوں کہ ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایکچولی تو ایجنگ 40 میں ہوتی ہی نہیں ہے، نہ ہی 40 کے بعد ہوتی ہے. ارلیسٹ بھی کسی کی شروع ہوگی تو 50 میں شروع ہوتی ہے. 50 جب وہ بندہ کراس کرتا ہے تب جا کر ایجنگ شروع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 40 ایئرس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آپ دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وہی ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی والی جو ہے کہ جب تم 40 برس کو پہنچے تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ رینیو کیا، تو تم نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا میرے اندر وضع کرنا، وضع مجھے اس چیز کی توفیق دینا کہ میں اس چیز کو کر پاؤں، یعنی کہ انیبل می، کہ میں آپ کی دی ہوئی ہدایت اور نعمتوں کا شکر کر سکوں، یعنی کہ میں قدر کر لوں جتنا ہے اسے اس کی قدر کر لوں. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل ہمیں کیا بتایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم 40 کے ہو جاؤ یہ والی دعا کرنا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب میں نے ایک بات آپ کو بتا دی نا صاف صاف کہ دیکھیں 50 سال تک تو آپ نہیں بڈھے ہو رہے، اس کا مطلب ہے 40 سال میں جب آپ دنیاوی میجر کہنا چاہیے کہ ذمہ داریوں سے آلموسٹ ڈن ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کے پاس چھوٹے بچے بھی ہوں نا، بالکل چھوٹے، جیسے میرے اپنے خود کے پاس بھی تو ایک چھوٹا بچہ ہے نا، تب بھی آپ ایکسپیرینس کے حوالے سے اور ایکسپوجر کے حوالے سے اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے چیزیں مینج کیسے کرنی ہے.
آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ایسے کر دو, ایسے کر دو, ایسے کر دو. اس سے چھوٹی جو عمر کی لڑکی ہوتی ہے, اس کی زندگی نے ایک عجیب, اس کو لگتا ہے کچرا بنا ہوا ہے, گھر میرا گندا ہے, بچے میرے پریشان ہیں, شوہر میرا چڑا رہتا ہے, اور میں اپنے آپ سے چڑی رہتی ہوں, نہ مجھے اپنے کپڑوں کا ہوش ہے, نہ بالوں کا ہوش ہے, خیر پڑھائی لکھائی کی تو بات ہی نہیں ہوتی. مطلب وہ سب ایک اس کی ہیپیزڈ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. عورت کی دیکھ لیں, مرد کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے. 40 سال میں اس کو ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, چاہے وہ مان لے کہ وہ اسٹیبلٹی یہ ہے کہ اس بندے نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے, میری انکم بس اتنی ہے, میں 5,000 روپے کا ہی کما سکتا ہوں. تو اب یہ نہیں ہے کہ میں اب اس بات کے لیے میں نے جو ہے نا اپنا دین ایمان ضائع کر دیا. ایک نارمل بندہ یہی کرتا ہے. جب وہ اسٹیبلٹی آتی ہے, جو کہ بیسکلی مینٹل اسٹیبلٹی ہے, کہ جب آپ کا فرنٹل لوب جو ہوتا ہے, یہ جو فرنٹ والی جگہ ہے, ماتھے والی جگہ, ٹیمپورل لوب نہیں, فرنٹل لوب جو ہوتا ہے, یا دماغ کا اگلا والا حصہ, اس کو ڈیولپ ہوئے ہوئے کوئی اچھے 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ڈیولپ, پہلے تو وہ بڑھ رہا تھا نا, اب وہ فل ڈیولپ ہو گیا, تو اب وہ کام کرے گا. تو جب اب آپ اس ایج میں بہت اچھے سے آرگنائز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. میں ابھی اس ایج میں آلموسٹ پہنچ گئی ہوں. آئی کین فیل دیٹ. مجھے ابھی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا سوچ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اور اس بات کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بغاوت پہ اتر چکی ہوئی ہوں, یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ کسی کو ڈھیٹ بن کے دکھا رہی ہوں. نہیں, میں اس ایج میں آ گئی ہوں. اچھا, اب یہ ایج کب شروع ہوتی ہے؟ کیا 40 ایئرس پہ شروع ہوتی ہے؟ یعنی کہ 39th ایئر آپ کا کمپلیٹ ہوا, 40th میں آپ انٹر ہوئے. I have started to feel that feeling. مجھے فیل ہو رہا ہے, وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں. اور یہ ہرگز اس چیز کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کی فرٹیلیٹی ڈکلائن ہو گئی ہے. کسی کو آپ میں سے کوئی بھی اس قسم کی بات اگر سمجھتا سوچتا ہے, غلط ہے. فرٹیلیٹی ڈکلائن نہیں ہوتی ہے اس ٹائم پہ, عورت کی بھی نہیں ہوتی ہے, مرد کی بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس ٹائم پہ. جو بھی ہوتا ہے 50 کے بعد ہی ہوتا ہے. 50 سے پہلے ہر چیز سسٹینیبل ہے. اب آپ کو یہ جو اگلے 10 سال ملیں گے, مان لیتے ہیں ایسے, اب یہ جو اگلا 10 سال ہے آپ کا, یہ ایسا گزرے گا کہ آپ ہر چیز کو, جیسے بلاکس مل گئے نا آپ کو, آپ نے ایک کے اوپر ایک رکھتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے اوپر ایک رکھتے چلے. آپ کو پتا ہے کہ میرا راستہ جو دین پہ ہوتا ہے, میرا جو راستہ ہے وہ صرف اللہ کو پہچاننے میں اور اللہ تک پہنچنے میں ہی ہے. اس لیے کیونکہ وہی میری دنیا اور آخرت کی کمائی ہے, وہی ہے. آپ اپنی اولاد اور اپنے تمام رشتوں کو اسی طرح دیکھنا شروع ہو جانا چاہیے, ہونا یہی چاہیے. اب میں یہ نہیں جانتی کہ جو لوگ اس ایج کو کراس کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں آتے, آپ یقین کریں علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس ایج بریکٹ کے اندر آ کر بھی نہیں آ رہا دین میں, تو بس اس کی تو میرا خیال ہے اب بس یہ ایسے ہی رہے گا. کیونکہ اس ایج تک آپ کچھ ایسے ایکشنز بھی کر چکے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے آپ کے اعمال بھی ہو چکے ہوتے ہیں آپ سے, جس کے نتیجے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا پڑھایا لکھایا, آپ نے اپنے بچے کی کیا تربیت کی تھی. آپ کا بچہ 7 8 6 سال کا ہے, اب وہ اپنے جوہر دکھانا شروع ہو جائے گا کہ جب وہ چھوٹا تھا آپ اس کو چھوٹا سمجھ کے کبھی سنیما لے جا رہے تھے, کبھی جو ہے وہ مووی دیکھنے جا رہے تھے, گھر میں سب آپ دیکھ رہے ٹرینڈ کا حصہ, چلو بھائی فلاں چیز خریدیں گے, فلاں کپڑے پہنیں گے, نہیں یہ تو چھوٹا ہے. تو وہ جب اچانک سے وہ بچہ یا بچی بڑے ہونے لگتی ہے تو وہ عجیب سی چیزیں ڈسپلے کرنے لگتی ہے. تو وہ ڈسپلے کیا ہے, وہ بیسکلی سارا ڈسپلے آف تربیہ ہے, یا وہ ٹریننگ جو کہ گھر میں وہ خود دیکھ رہا تھا, آپ نہیں کر رہے تھے. تو چاہے وہ آپ قرآن پڑھا رہے تھے بچے کو, نہیں پڑھا رہے تھے, اسلامک ٹیچنگز آپ کو دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے. نہیں تو کچھ لوگ اس ایج میں آ کے بہت کانشیس ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں بھی, اپنے بچوں کے بارے میں بھی. تو یہ 40 سال کا وقت ان چیزوں میں, تو یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. مزید ایکسپیرینسز مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی ایج کے جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے دیکھنا چاہیے. اچھا, میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے, لوگوں میں آبزرو کی ہے, میرے اندر پتہ نہیں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے, آ جائے گی شاید, ابھی اندازہ نہیں ہے مجھے, بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, کہ مزاج کے اندر ٹھہراؤ اور مدھم ہو جانا مزاج کا. جو بھی آپ کا مزاج پہلے تھا, آپ مان لو پہلے بھی آپ ہلکے پھلکے ہی بندے تھے, تو آپ 40 سال کے بعد میں نے دیکھا وہ بندہ اور مدھم ہو جائے گا, آواز میں, لہجے میں,
کسی چیز کی خواہش میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بڈھا ہو گیا اس کی خواہش. جی نہیں، وہ بڈھا نہیں ہوا ہے، فور شور بڈھا نہیں ہوا ہے، کیونکہ میڈیکلی کسی بھی اینگل سے ہمیں ایجنگ نہیں نظر آ رہی ہے. اس میں ڈائبٹیز آ سکتی ہے، ایجنگ نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی میڈیکل انٹرونشن کے بغیر ہو تو مینوپاز بھی عورتوں کو نہیں ہوتا. 40 میں تو نہیں ہوتا، 42 میں بھی نہیں ہوتا، 43 میں بھی نہیں ہوتا. کسی کو ارلیسٹ ہوگا تو 45 میں جا کے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے دوا کھائی ہے تو وہ پہلے ہی 1.5 سال پہلے ہو جائے گا. تو میم مطلب یہ جو 40ویں والا کانسیپٹ ہے، مطلب 40 دن مطلب جیسے بچے ساتھ مل کے کھائیں، یا جیسے خاندان والے کلوز جو ہوتے ہیں بھائی بہن اور بچے اور یہ سب، تو مطلب صدقے کے عنصر میں پھر ہم اسے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہاں ہم بالکل صدقے میں کر سکتے ہیں. روزمرہ مطلب یہ غلط نہیں ہے کہ آپ سب مل کے کھا رہے ہو، کیونکہ ہم یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں اتنے دن تو کھاؤ تو ان کو اچھا لگے گا، ورنہ اس طریقے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور پڑھنے میں ہمیں تسبیحات، ہوں استغفار اور درود جیسے جب سب ہوں ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یا مطلب صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یا اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جمعرات میں جس طریقے سے. تو ہم اپنی چیزوں کو اب دیکھیں انسٹنٹ شفٹ تو نہیں آ سکتا نا. ایک طریقہ ہاں ہے کہ ہاں. بالکل لوگ منع کر دیتے ہیں بھائی آپ ہمارے گھر نہیں آنا، ہم بس ختم، آج کے بعد کوئی گھر نہ ہے. باقی لیکن جو لوگوں بھائی کو بہن ہاں ہوتے ہیں، ہاں جو بچے ہوتے ہیں، وہ تو مل کے اگر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ تسبیحات، استغفار اور درود کا اہتمام کر سکتے ہیں. ایسا ہاں صدقات کرنے چاہیے. یعنی کہ وہ جو جن کا انتقال ہوا ہے ان کے حوالے سے آپ کو ایسے پریکٹس کرنی چاہیے کہ اس کی روح کو کوئی نہ نقصان پہنچنا شروع ہو جائے کہ بھئی پیچھے دیکھو کیسی اولاد چھوڑ کے بدعت کر رہی ہے. نہیں، ایسے نہیں کرنا. اور یس، اب کیونکہ یہ مسئلہ بدعت میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے سیکھا تھا کہ جو چیز بدعت میں آ رہی ہے اس کو آپ کو فوراً سے کنڈیم کرنا پڑے گا. کنڈیم کریں گے آپ. رہ گئی بات وہ انرجیز کی موجودگی کی کہ 40 ڈیز تک رہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ 40 ڈیز تک ہی رہیں گی، بٹ میکسیمم پیریڈ از 40 ڈیز. میکسیمم پیریڈ از 40 ڈیز. آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ از 40 ڈیز. کہ 40 ڈیز کے اندر اندر وہ سارا کلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے کیوں ایسا ہو رہا ہے. کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کی کوئی آبزرویشن بھی ہوگی، لیکن جو حتمی بات ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ نے نہیں بتائی ہے. میم مطلب ایسا ہوا نا کہ شاید وہ جو انرجی ہے جیسے یہاں کا اور اس دنیا کے ٹائم کا فرق ہے، تو وہ ٹرانزیشن میں اتنا وقت لے رہی ہو کہ ہمارے 40 ڈیز ہوں، پروبیبلی وہاں کے کتنا وقت ہو ہمیں نہیں پتا. اور اگر ہم دوسرے سے دیکھیں تو جن کے ساتھ ہوتے ہیں پیرنٹس یا جس گھر سے جاتے ہیں تو وہ لوگ ظاہر سی بات ایک خلاصی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کا مل کے بیٹھنا اس حساب سے بھی ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. ہاں مطلب جیسے کسی کی امی گئی ہیں یا کسی کے ابو گئے ہیں تو اس فیملی کے جو بچے وغیرہ ہیں سارے، وہ ایک عجیب و غریب ایسا لگتا ہے رابطہ ٹوٹ گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. جو ہماری جو سورس تھی وہ چلی گئی ہے یا چلے گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے. لوگ تو دوسرے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، وہ اتنے ضروری نہیں ہے بے شک، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی، روح کو اچھا لگ رہا ہے کہ اچھا ہم اچھے سے مل رہے ہیں جل رہے ہیں. بے شک، تو ان سب کا ایک ساتھ رہنا وہ بھی ضروری ہے. ساتھ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا، نیت یہ رکھنے کی بھئی یہ صدقہ ہے، تو پھر آف کورس اس کا تو اثر ہوگا. پھر یہ کہ صدقات کی، جہاں تک دوسرے صدقات کی بات ہے کہ بھئی بہن بھائیوں کو مل کے چاہیے کہ کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے. اصل بات تو یہ ہے نا، آج تک میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی ہمیں جو انہیریٹنس میں مل رہا ہے یا آواز بند ہو گئی. ہاں جی آواز نہیں رہی. اچھا، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں اگر کیا بھی ہو کسی نے تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ڈیسیٹلی کیا ہوگا کسی نے. میم آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ نے کیا کہا ہم نے اچھا، نہیں سنا. میں نے کہا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو اگر اچھی انہیریٹنس بھی مل رہی ہے
تب بھی انہوں نے مل کر کوئی صدقہ جاری کا اہتمام کیا، حالانکہ وہ ویل تو ان کی طرف سے ہی آئی ہے نا، ان کے باپ کے پاس سے ہی آئی ہے، بلکہ ماں کے پاس سے بھی آتی ہے کچھ چیزیں، ماں بھی دے کے چلی جاتی ہے. تو صدقہ جاری کا اہتمام بس اس دولت یا اس چیز کے حصول کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ تو میرا، یہ تو میرا، مجھے دو، مجھے میرے ہاتھ میں دو، مجھے دو، پورا دو، تب دینا، اب دینا، تم مجھ سے لے لو، تم مجھ سے لے لو. مطلب یہ سب کیا چل رہا ہے یہ؟ میم مسجد بنوانا صدقہ جاریہ کے زمرے میں ہی آتا ہے نا؟ ہاں جی آتا ہے، بالکل مسجد بنوانا آتا ہے. لیکن مسجد بنوانا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہے اس دور میں، پتہ نہیں کون کون سی پرمیشنز لینی ہوتی ہیں، وہ کمپلیٹلی ہمارے فنکشنل بھی نہیں ہوتی. نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، تو بڑا ایک رشک آتا تھا نا کہ انہوں نے میرے خیال سے اپنی ماں کے اس سے یا ماں باپ کے نام سے مسجد رکھوائی تھی، بہت بڑی نہ صحیح لیکن بہت اچھی. مطلب ایک رشک آتا ہے کہ ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کے پاس اتنے سورسز ہونے چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا ہی چاہیے. ایک چھوٹی سی جگہ لے لینا، یا کسی بھی پاکستان میں بہت ایسے چھوٹے علاقے بھی ہیں، چھوٹے گاؤں شہر، وہاں سے وہاں پر کوئی ایسی زمین کا انتظام کر لینا، کیونکہ وہاں پر تو مسجد چاہیے بھی ہوتی ہے، اور ادھر کی مسجد اگر بنے گی تو وہ آباد رہنے کے زیادہ چانسز ہیں اس کے بجائے کہ شہر میں، اور وہ آپ کے اس میں بھی آ جائے گی، بجٹ میں بھی. مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ بہت تھاٹ فل باتیں ہیں، انسان کو سوچنی چاہیے اور ایک دوسرے کو بتانی چاہیے. بہت سے لوگ، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہ جو انہیریٹنس ہے نا، یہ اصل میں آزمائش ہے. یہ بے شک اللہ سبحانہ نے کہا یہ حق ہے، وہ تو دنیا میں جو پیچھے رہ جاتا ہے ان کا حق تو ہے، لیکن جن کا حق بن کے یہ آ رہا ہے یہ ان کے لیے آزمائش ہی ہے. وہ کیسے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے جو گھر خریدنا ہے وہ میرے ابا کے مرنے والے جو پیسے ملے ہیں مجھے اسی سے گھر خریدنا ہے، جو میرے کاروبار میں مجھے کچھ پیسے لگانے ہیں وہ میں نے اسی سے لگانے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ جب وہ زندہ تھے تب کیوں نہیں لیا آپ نے ان سے پیسے؟ تو میں خود ذاتی طور پہ ایسے سوچتی ہوں. پتہ نہیں مجھے بہت خوف آتا ہے ان باتوں سے، کیونکہ پتہ نہیں ہماری اولاد آگے کیا کرے گی، اور اس لیے اپنا انتظام تو خود ہی کر کے جائے، چاہے اولاد اچھی ہو یا بری ہو. یو نیور نو واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ یور بیک. آپ کو کبھی نہیں معلوم چلے گی یہ بات کہ آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اور شیطان کیسے کیسے عین وقت پہ آ کے کام بات خراب کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، اگر ہوں تو اپنے اوپر ہوں، اور اس سے پہلے ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا ایسی کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ جنتی جنت میں پہنچ جانے کے بعد ایک ہی بات کی حسرت کرتے رہیں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ کاش میں نے وہ وقت بھی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، وہ وقت میں نے اللہ کو یاد کر لیا ہوتا. تو یہ بہت ابھی وہ بندہ جنت میں پہنچ چکا ہوا ہے، اور جنت میں تو کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے. There's only one regret. تو اور جیسے الحمدللہ کہنے سے آپ کو پتہ ہے کہ درخت لگ جاتا ہے جنت میں، تو چھوٹے چھوٹے یہ الفاظ، جنت میں آپ کا درخت لگ رہا ہے، جنت میں آپ کی تیاری ہو رہی ہے، آپ مسلسل تسبیح یا دوسرے ذکر میں ملوث ہیں، مسلسل مشغول ہیں آپ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے، تو آپ نے اپنا کنیکشن اس ڈیوائن چیز کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو نظر تو نہیں آ رہی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں چیزیں اس کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کا کہہ دیا ہے، اگر ایسی بات ہو اور سچ ہو اور حدیث ہے ہم اس کو سچ مان رہے ہیں، تو اب یہ قبر جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی واجب صحیح ہو گیا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے تو اب مجھے یہ ایسے کرنا پڑے گا. لیکن کس کو کروں گی میں؟ جو مجھے دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ یہاں سے بیٹھ کے اپنی ایکچولی قبر سے مخاطب ہیں. اس بات کو اسی طرح سے مانیں اور سمجھیں تو مجھے لگتا ہے چیزوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے ہمارے کانسیپٹ میں. بہرحال اصل بات یہ تھی کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح سے ایلیویشن دیتا ہے رینکس میں، جو دنیا میں انسان نہیں سمجھ پاتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درجات بلند کر دوں گا،
تمہارے درجات بلند کر دوں گا کا مطلب کیا ہے؟ تم جہاں ہو، جس پوزیشن پہ ہو، تم وہاں سے اوپر کی طرف اٹھو گے. اوپر کی طرف اٹھو گے تو اوپر تو اللہ ہی اللہ ہے نا. یہ بات ہے. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ کی ریکارڈنگ کس میں ہے؟ وزڈم سیکرز میں؟ نہیں میم، اس میں یہاں پہ ہوگی میرے خیال سے، پرولیفک پہ ہی ہوگی شاید، کیونکہ ہم نے یہاں اس میں کیا نا، ماڈرن بیچ میں کیا. ہاں یہاں پر ہم نے دوبارہ کیا تھا، اس سے پہلے وزڈم سیکر والے میں رات میں بھی کیا تھا. ہاں، یا ریکارڈنگ والی ویسے تو بہت دفعہ کیا ہے، لیکن ریکارڈ جو ہوئی تھی وہ یہ 2 ہوئی تھی. مصبحات کے ساتھ کیا تھا نا، تو یہاں ہوگی. تو میں جو ایک کانسیپٹ بتانا سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو، وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات آپ بھیج رہے ہیں، اس کا تعلق وہ ان کے آسمانوں پر موجود ہونے سے ہے. اور آپ آسمان پر ایک زندہ رسول موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کا پہلی بات تو آپ کا ان کے ساتھ جو رابطہ ہے یا جو نسبت ہے وہ امتی ہونے کی ہے. پھر آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی سنکرونائزیشن ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے ان خاص فرشتوں کے ساتھ. سارے فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شاید ہو سکتا ہے جس کا بہت احتمال ہے کہ یہ وہی اوپر والے آسمانوں کے فرشتے ہیں جو مسلسل وہ سجدے میں، اور پھر وہ رکوع والے جو ہیں جو مسلسل قیام میں رہیں گے قیامت سے پہلے دن سے قیامت تک. پھر رکوع والے ہیں. پھر میں نے ایک سیشن میں پورا بتایا تھا کہ عرش اور عرش کی سراؤنڈنگز کی کیا ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے. اچھا قرآن میں بھی ملتی ہے اور حدیث میں بھی ملتی ہے. تو اب جب آپ مسلسل بار بار پنگ 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 کر رہے ہیں، یہاں سے میسج بھیج رہے ہیں، یہاں سے میسج بھیج رہے ہیں، یہاں سے میسج بھیج رہے ہیں، وہاں سے جواب آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ آپ پھر اس گروپ کا، اس ڈیوائن سسٹم کا حصہ بن جا رہا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر اگر یہ ساری باتیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ اس میں آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں ایسے ہے، شاید ایسے ہے، پتہ نہیں کیسے ہے، تو آپ صرف اتنا مان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ایسے کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. بس یہ ہے میٹا فزکس. پتہ ہے آپ کو کیسی فزکس جو ہے پر نظر نہیں آتی، حالانکہ فزکس کیا ہوتی ہے؟ جو نظر آتی ہے. پر میٹا فزکس وہ ہے جو ہے پر نظر نہیں آتی، اور یہ وہی چیز ہے. اور یہ بہت انٹرسٹنگ فینومیناز ہیں، اور حیران کن طور پہ یہ بہت تیزی سے اس دنیا میں ماڈرن سائنس کے تھرو پروف ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو پورا مسٹسزم اینڈ صوفیزم ہے وہ پورے کا پورا سائنس بیسڈ ہے، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. اور اب اس کو ہم پروف بھی کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے وہ بزرگ ہیں، وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، کسی کی شکل دیکھتے ہیں نا وہ پورا اس کے اندر کا حال بتا دیتے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے دل کا حال کیسے جان لیں؟ وہ دل کا حال نہیں، ان کے اندر کی حال کی بات ہو رہی ہے. دل کا حال تو اللہ ہی جانتا، دل تک ایکسس تو صرف اللہ کو ہی ہے نا. یہ بات تو ہم سمجھ چکے ہیں نا، قرآن اسٹیبلش کرتا ہے اس بات کو. اچھا جی، ابھی آواز دوبارہ نہ کٹے ذرا مجھے بتائیے گا، میں کیونکہ جگہ پھر سے تبدیل کرنے لگی. ہم آگے کی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پاس اب اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 71 ہے، لیکن یہ ایک اچھی بڑی آیت ہے. میم ہاں جی. آپ نے وہ جو اس دن بسم اللہ والی بات ادھوری چھوڑی تھی، وہ اگر وقت ہو تو اسے پورا کر دیں. ہاں بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے. کل کرتی ہوں میں. صحیح.
اچھا جی، یہاں پر آیت نمبر 71 کو دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے آیت نمبر 69 میں جو ایک پورا اصول آیا تھا قاضی کا، شواہد یعنی کہ ایویڈنسز اینڈ وٹنسز، وہ یاد رکھیے گا. وہ آپ لوگوں نے اپنا وہ جو کلاؤڈ ووکیبلری بنانی ہے اس کے اندر لازم لکھیں گے وہ چیز، کیونکہ یہ جو اصول ہے یا فارمولا جو ہے یہ آپ کو آخرت کے بہت سارے معاملات حساب کتاب سے ریلیٹڈ سمجھنے میں کام آئے گا، پہلی بات. دوسرا ہے کہ قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں اور صورتیں ہیں آگے جا کے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو قیامت حساب کتاب یا حساب کتاب میں کسی کے ساتھ اگر لینینسی کی جائے گی، جب پورا جو بدلہ دیا جائے گا، اس اصول کو سمجھنے میں ہی آپ کو بہت اچھے سے کام آئے گا. اور یہ تو ہم نے کل سمجھ ہی لیا تھا، کیونکہ اس آیت کے اندر یہی تھا کہ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اب حق کیا، حق آپ کو بتایا تھا حق کیا ہوتا ہے. حق قاف قاف حقیقت، جو ری ایٹریٹ کیا جائے اپنے خود کی ایگزسٹنس کی وجہ، یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی سچ جو ہے وہ ثابت کر دیتا. سنیے نا اپنی بات کی، جو سچ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی ثابت کر دیتا ہے. تو وہ یہ لوگ نہیں بول رہے ہیں، اس لفظ کا مطلب یہی ہے حقیقت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی اس بات کی کہ ان شواہد کو اکٹھے کریں، ایویڈنسز کو اکٹھے کریں، اور پھر ہر چیز کی گواہی لیں، چاہے وہ ہمارے اعضاء ہیں یا وہ ہم نے جو پتھر اور پھول پودے ہم نے پڑھے کل کی آیت میں. تو وہ یہ وجہ ہے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی چیز، کوئی بھی فیصلہ آپ کے اندر کوئی سوال رکھ کے نہیں کھڑا کرنے والے، نہیں وہ فیصلہ کرنے والے کہ آپ کے اندر وہ سوال رہ گیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا تھا. ہر چیز بتائی جائے گی، ٹھیک ہے. 2 میں بتایا جائے گا آپ کی طرف سے کیا ہوا تھا، دوسری سامنے والی پارٹی کی طرف سے کیا ہوا تھا. اچھا ایک اور بھی بات یاد رکھیے کہ ظاہری معاملات اور ہوتے ہیں اور پیچھے کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ نے اپنے کسی بچے کو ڈانٹا، ٹھیک ہے، ماننے کے آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے اس کو کسی چیز کی کئی حنزلہ، آپ نے اس کو کسی بات کی کئی دفعہ وارننگ دی، اور پھر آپ نے جب وہ وارننگ ایکسیڈ ہو گئی تو پھر آپ نے اس کو کوئی سزا دے دی، یا اس سے اس کی تھوڑی دیر کی، جیسے ہو سکتا ہے آپ جائیں کمرے میں چلے جائیں، آپ باہر نہیں نکلیں گے، یا آج آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گی، اس طرح کی کوئی چیز. اب اس کے دل دماغ میں کیا چل رہا تھا آپ کو نہیں پتا، اور آپ بعد میں جب آپ کو بات پتہ چلی، ارے یہ تو فلاں بات کی وجہ سے سیڈ ہو گئی تھی یا بھول گئی تھی یا اس سے غلطی ہو گئی تھی، اور اب آپ اس کا جو ہے نا وہ گلٹ لے کے بیٹھے ہوئے. تو گلٹ تو بے شک ہوتا ہے، ذرا اولاد ہے اور بھی لوگوں کے معاملے میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ ظاہری معاملہ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں یا آپ کو جج کرنا ہے، وہ آپ کے ظاہری معاملات کے ساتھ کرنے ہیں کہ بھئی آپ نے ظاہری طور پر اس بندے کے ساتھ کیا کیا تھا. جیسے کہ مرد حضرات ہیں، اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے معاملات کا نہیں پتا، تو یس مجھے نہیں پتا آپ کے معاملات کا، آپ نے مجھے بتایا تھا. اگر آپ نے مجھے بتایا تھا اور پھر میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوں، تب تو سمجھ میں آ رہا ہے، تب تو میں آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہوں. لیکن آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، اور اب آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں خود سمجھ جاؤں. تو میرا آپ کے ساتھ یہ ظاہری، میں تو نہیں دل کی بات سمجھ سکتی. یہ سمپل سی چیز ہے، سمپل سائیکالوجی ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا. یہی وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت ہی نہیں ہے کسی کی دل اور روح میں جھانکنے کی، تو اس پر تو اس کا بوجھ نہیں ڈالا. لیکن ہم نے کبھی اس آیت کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وسعت کی کیا بات تھی. وسعت یہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. تو یہاں سے بھی یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کو پورا دیا جائے گا. نفس کیا ہے؟ جان کدھر ہے؟ جسم میں.
اس کے اندر کیا تھا اس کی بات نہیں ہو رہی. تم نے اس کو ایسی بات کیوں کہی جبکہ وہ دل میں یہ محسوس کر رہی تھی؟ مجھے کیا معلوم وہ دل میں کیا محسوس کر رہی تھی. اوکے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ہی ایمپتھی اگر شو کرتے ہیں یا ان کے اندر ہے وہ چیز, تو آپ کو پتا ہے کہ ایمپتھی انسان کے اندرونی حال کو جاننے کی صلاحیت جو کہ سب میں نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ ایکوریٹ تو ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن آپ بس کچھ محسوس کریں, دیکھیں ایسے بیٹھی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے آج سیڈ ہے, آج ڈپریسڈ ہے, چھوڑو اس کو, میں نہیں بتاتی. آپ کی ہاؤس ہیلپ آتی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو چھوڑو, تم آج مجھے نا تھکی تھکی لگ رہی ہو, فلاں کام رہنے دو, مت کرو. تو وہ آپ اللہ کا فضل ہے کہ وہ آپ کے ایک احسان میں تو شمار ہو رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا اور اس کا جو ظاہری معاملہ ہے اس کے علاوہ اندرونی معاملے پہ بھی آپ کا حساب کر لیا جائے گا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اندر یہ بہت بڑی اس کی تعویل ہے, اور یہ بہت اہم تعویل ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم تعویل ہے یہ. تو آیت نمبر 70 بیسیکلی ووفیت کل نفس ما عملت, تو عمل تو ہوتا ہی وہ ہے. کون سا عمل؟ عمل تو ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے, جو فزیکل ہاتھوں سے, پیروں سے, آنکھوں سے, زبان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلی آیت میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر, جس فاؤنڈیشن پہ پوری سورت کھڑی ہوئی ہے. جنہوں نے کفر کیا. اچھا کہاں کہاں کفر کیا؟ جو کافر ہیں, یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جو کافر ہیں. ایک تو قرآن کو سمجھانے والے لوگوں نے مسلسل کافروں کی کیٹیگری الگ ہی کر دی. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کافروں کی کیٹیگری ہمیشہ الگ نہیں ہوتی. یہ ایک نارمل انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے بھی کافر ہی ہو جاتا ہے, یعنی کہ نہ ماننے والا, انکار کرنے والا. الحمدللہ. الی جہنم زمرا, زمر کہتے ہیں کیٹیگریز کو, جیسے کہ پیسے ہوتے ہیں نا, پیسے نوٹس جو آتے ہیں, بینک نوٹس آتے ہیں, ان میں سے کچھ کا کلر الگ ہوتا ہے اور ان کے نمبرز بھی ظاہر الگ ہوتے ہیں اور سائز بھی الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن سارے کیا ہیں؟ سب کے سب پیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 1000 کا جو نوٹ والا جو بنڈل ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر 100 والے رکھ دیتے ہیں, اس طریقے سے. یہ ہے کیا, یہ کیٹیگرائز کر دیا میں نے. حالانکہ ساری اوور آل کیٹیگری کیا ہے, سب کے سب جہنمی ہے, لیکن یہ زمرا یہ گروپس کی شکل میں جائے گا. ایک پہلا بیچ جا رہا ہے بھائی, سارے کا سارا جا رہا ہے, پھر ایک کو دوسرا بیچ جا رہا ہے. جیسے مان لے کہ بھائی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا حساب ہوا تو وہ پہلے ڈالا جا رہا ہے. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہوں گے وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں بھی گروپس کے اندر ہی داخل کیا جائے گا, اور ہر انسان اس گروپ میں شامل ہوگا جو دنیا میں وہ ان گروپ میں ہوتا تھا. کون گروپ ہے وہ؟ یعنی کہ مان لے, اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ اس گروپ میں اس وقت جس میں کلاس ہو رہی ہے, ہم سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کر دی اور ہمارا حساب ہو, ہم سارے جنت میں جا رہے ہیں, تو آپ اور میں سارے سیم ہی گروپ میں ہوں گے, کیونکہ ہم سارے جنت کے لیے ہو گئے کوالیفائی. اب ہم سارے ایک ہی اس میں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کے لیے کوالیفائی ہوئے اور میں جنت کے لیے کوالیفائی ہوئی تو میں کسی اور ہی گروپ میں چلی جاؤں گی. ہاں اگر ایسا ہوا کہ میں کسی اور بہتر گروپ کے لیے, یا آپ میرے سے بھی کسی بہتر گروپ کے لیے بھی کوالیفائی کرتے, پھر آپ جو سب سے بیسٹ والا گروپ ہے اس کے اندر ہوں گے, لیکن گروپ کی شکل میں ہی داخل کیے جائیں گے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو ہم انٹر ہوتے چلے جائیں گے, لیکن
یہاں پر تو جنت کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو جہنم کی بات ہو رہی ہے. تو جہنم کیا؟ زمرہ. یہ سورہ زمر جو ہے، یہ سورہ زمر اس چیز کے اوپر اس کا نام رکھا گیا ہے کہ سب لوگ گروپس اور کیٹیگریز یا کہنا چاہیے ایک کلین کی صورت میں داخل کیے جائیں گے. مان لیتے ہیں یا سمجھنے کے لیے مانتے ہیں کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے جو لوگ قتل کر دیتے تھے لوگوں کو، جو قاتل تھے، ان کا ایک گروپ ہے. اب یہ الگ گروپ ہے کہ بھائی یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے تو ایک ہی قتل کیا تھا، اس نے تو 100 قتل کیا. اس کے اندر 100 قتل والا بھی اسی قتل کے گروپ میں ہوگا، ایک قتل والا بھی اسی میں گروپ. یعنی کہ یہ ایک آرگنائزڈ مینر ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر کے آرگنائز طریقے سے ڈالا جا رہا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں، ہم نے دوسری جگہ کیا پڑھا تھا، کہ کیسے گھسیٹ کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنمیوں کو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے. اور یہ جو فرشتے ہوں گے یہ کوئی کسی قسم کی سمپتھی نہیں دکھائیں گے، الٹا اور تانے کستے ہوئے لے کر جائیں گے. کیا کرتے ہوئے؟ تم قتل کرتے تھے، تمہارا تو دنیا میں بھی یہی حال تھا، دیکھا تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ لٹرلی قرآن کے اندر آئے تھے، اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ تانے سناتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے کیونکہ ایک بندہ پہلے ہی سے ٹیررائزڈ ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں تو ہم بس جہنم میں گیا تو اب جہنم تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. لیکن اس شخص کو اوپر سے تانے بھی دیے جائیں، آپ سوچیں کس لیول کا ٹارچر ہے. ابھی وہ جہنم میں گیا نہیں ہے، پہلے ہی ٹارچر ہے. یعنی کہ میں ہانٹ کیے جا رہی ہوں اپنے ہی اس عمل کی وجہ سے جو میں آلریڈی سمجھ گئی ہوں کہ اس نے مجھے ذلیل اور خوار کر دینا. دنیا میں بھی تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جب کوئی شخص ہدایت پر آ جائے تو اس کے جو دور جاہلیت کے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اس کو یاد مت کروایا کرو، کیونکہ اب تو وہ مومن ہو گیا ہے. اب اس مومن کے دل کو نہیں دکھانا آپ نے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. زمر گروپس کے ساتھ ساتھ یہ جا رہے ہیں. ایک تو یہ لفظ ابھی مسیق اور آگے کا لفظ آپ کو میں بتاتی ہوں. پھر کیا ہوگا کہ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اب جب یہ جو فرشتہ ہے جو جہنم میں لے کر جا رہا ہے اور ان کے لیے وہ دروازے کو کھولے گا، ایک تو لے کے جانے والے دوسری آیت میں پتہ چل رہے ہیں کہ باتیں سناتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، گھسیٹ کے ذلیل خوار کر کے لے کے جا رہے ہیں. شدید نہایت ہی امبیرسنگ اینڈ انسلٹنگ طریقہ ہے ان کا. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس جہنم کے خاص جگہ پر وہ پہنچائے جا رہے ہیں، ان کا دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو وہ وہاں پر کھولنے والا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی اللہ کا پیغام لے کر تم تک نہیں پہنچا، یہ کہ تم یو ہیو اینڈڈ اپ ہیئر. کیسی عجیب بات ہے. خیر آپ فکر نہیں کریں، ابھی جہنم کا تذکرہ آیا ہے، بالکل ایسے ہی سیم اسی کا اپوزنگ تذکرہ ابھی جنت کا بھی آ جائے گا. آپ نے تو یہ اسلوب قرآن کا سمجھ ہی لیا. دنیا میں ایک نارمل جو طریقہ کار ہوتا ہے، کیٹل ریئرنگ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جانوروں کو ایک طرف لے کر جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، شیپرڈ انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں انہیں؟ چرواہا. ہاں چرواہا، سوری میرے ذہن سے نکل گیا. تو یہ جو چرواہا ہوتا ہے یہ کسی بھی جانور کا ہو سکتا ہے. بھینسوں کا بھی دیکھا ہے میں نے، تو پاکستان میں بھینس کا دیکھا، اور ان کا دیکھا، بھیڑ بکریوں کا
والا دیکھا عید کے دنوں میں. یہاں پر بہت کامنلی اونٹوں کا ہوتا ہے, بہت کامن ہے یہاں پر اونٹوں کے بہت سارے ان کے پاس چھوٹے بڑے سارے اونٹ ہوتے ہیں, ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو ڈائریکشن کیسے دیتے ہیں؟ چلو چلو اس طرف چلو, اس طرف چلو, باتیں بتاتے ہیں, انہوں نے اشارے رکھے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. تو یہ جو لفظ آیا نا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ ان کے بارے میں یہ لفظ ہے. یہ اس قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ہانک کر لے کر جانا. ہانک کر اردو میں لکھا ہوا بھی میں نے یہ ہے, یہی لفظ ہے. تو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ ان کے لیے ایسا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو جنتی ہے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, وسیق کا مطلب یہ ہے. اور الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الی جہنم یہ اس طرف ہکال کر لے کر جائیں گے یا ہانک کر لے کر جایا جائے گا انہیں. کیسے؟ آگے لکھا ہوا زمرا, زمرا پورے کے پورے گروہ کے شکل میں, پورے پورے گروپس جائیں گے. اچھا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ گروپس میں جا رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زیادہ تر میجورٹی آف انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں گے. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں پاپولیشن جہنم میں ہوگی بھی بہت زیادہ. اور جب یہ گروپس جا رہے ہوں گے ایک کے اوپر لڑکتے ہوئے جا رہے ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے جانوروں کا ریوڑ جب جاتا ہے, چھوٹے بڑے سارے وہ درمیان میں اسٹیمپیڈ کی صورت میں. یہ ضلالت کا ایک الگ ہی لیول ہے. ظاہر سی بات ہے ٹارچر ایکچولی اٹ ہیز اسٹارٹڈ رائٹ دیر اینڈ دین, وہیں سے شروع ہو گیا. حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ آ جائے گا ان کے پاس یا ان کی طرف, فتحت ابوابہا اس کا کھلا ہوا دروازہ, اس طرف پہنچ جائیں گے. اور پھر وقال لہم خزنتہا اور کہے گا لہم ان سے خزنتہا. خزنتہا سے کیا مراد ہوا بھائی؟ تو خزنتہا یا اس جگہ کا رکھوالا, سیکیورٹی گارڈ اس جگہ کا, خزنتہا کہ علم کیا ہو گیا کہ آیا نہیں ہرگز, علم سے مراد ہے کیا ہرگز نہیں, یاتیکم پہنچایا گیا تم تک, رسل منکم تم میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچا, اتنے سارے رسول آئے ان میں سے کوئی ایک بھی تم تک نہیں پہنچا. یتلون علیکم آیات ربکم جو تم کو بتاتا, یتلون کا مطلب ہوتا ہے بتانے والا, تمہارے اوپر, علیکم تمہارے اوپر, آیات ربکم تمہارے اوپر وہ یعنی کہ پڑھتا آیت قرآن کی, اللہ کی طرف سے بتائی گئی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات تم پر پڑھ کر سناتا. وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ تم سب کو ڈرانے والا بھی ہوتا, کس سے؟ لقاء یومکم ھذا آج کی ملاقات, آج کے دن کی تمہاری ملاقات جو آج ہو رہی ہے, ابھی ہو رہی ہے. ھذا یہ والی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں ڈرانے والا ہوتا, وہ آیا نہیں تمہارے پاس. کیسی بات ہے. اب یہ بندہ جو ریسیو کر رہا ہے یعنی کہ جو فرشتہ ہے وہ یہ باتیں اب اس نے پھر سنا, اس نے کہا یعنی کہ جو تم انٹر ہو رہے نا یہ تو اس سے بھی خطرناک جگہ ہے, کیا تم کیوں نہیں رکے دنیا میں؟ قالو تو کہیں گے وہ کون, وہ جو وسیق الذین کفروا جو تھے نا پیچھے, وہ کہیں گے بلا بلکہ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, وہ کہیں گے بلا, قالو بلا, بلا مطلب پکی بات ہے, ہاں ہاں آیا تھا, بالکل آیا تھا, کیوں نہیں آیا تھا. ولیکن اور لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن جو عذاب کا کلمہ ہے یعنی کہ جو فیصلہ ہے عذاب کا ان کے لیے وہ آلریڈی ان کے لیے وہ جاری کیا جا چکا ہوا ہے کہ علی الکافرین جتنے بھی لوگوں نے کفر کیا تھا. اب آف کورس اس زمر کے گروپ, یہ جو زمرہ ہیں, یہ جو گروپ ہے اس میں سب سے ٹاپ کا گروپ تو ہے ہی کافر نا, جو ایکچوئل اصطلاحی کافرین ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی کفر کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں. پھر قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا قیلہ یعنی کہ ان سے کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ, ابواب جہنم
اس جہنم کے دروازوں سے ہو جاؤ داخل اور خالدین فیہا، اب اس میں ہمیشہ رہنا، اب اس میں تم ہمیشہ رہو گے. دیکھیے خالدین فیہا، جہنم کا معاملہ ہمیشہ نہیں آتا، ہمیشہ ہی نہیں آتا، پر کچھ لوگوں کے لیے آتا ہے. ان میں سے ایک کیٹیگری کافروں کی ہے جنہوں نے سرے سے کفر کر دیا. اچھا پیچھے آئے تو اس پیچھے آیت پہ جائیں. یہ کون کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کی نافرمانی کی انہوں نے، اور کیا کیا؟ پیچھے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو رسول آنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اتنے سارے رسول آئے ان میں سے ایک بھی تم تک نہیں پہنچا جو تم پر آیتیں سنتا پڑھتا اور تمہیں ڈراتا ہے آج کی ملاقات سے. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کی بھی نافرمانی کی، اللہ کو بھی نہیں مانا اور رسولوں کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے. تو جس کے اندر فرسٹ لائن آف جنریشن وہ بنے گی جو ہر دور کے نبیوں میں، جو پہلی جو سویلائزیشن تھی جنہوں نے ڈائریکٹ رسولوں کو دیکھا ہو اور پھر ان کی نافرمانی یعنی کہ ان کے ساتھ کفر کر دیا ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں. کون ہے؟ جو خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی نہیں یہ نہیں نکل سکتا اس میں سے. اچھا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں سے یہ کیوں نہیں نکل سک رہے بھائی؟ جو نبی ہے، ایون ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہماری اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے، ہے نا؟ تو اسی طرح کا ہو سکتا ہے کہ اوروں کو بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کریں گے، باقی انبیاء بھی اپنی امتیوں کے لیے کریں گے، لیکن سب سے پہلا جو نام آئے گا یا ٹرن آئے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے وہ لوگ ہیں جب انہوں نے مانا ہی نہیں نبی کو تو وہ ان کے امتی ہی نہیں کہلائے. جیسے آدم علیہ السلام کی امتی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی امتی وہ ہوں گے جو انہیں مان رہے تھے، وہ نہیں جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ دیکھا تھا. ٹھیک ہے؟ آپ ادھر جائیے، آپ ادھر جائیے. تو اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ خالدین فیہا آخر کون لوگ ہیں، کیونکہ اور کیٹیگریز بھی ہیں جو خالدین فیہا نہیں ہے لیکن جہنم میں جائیں گے وہ. اور جہنم کا تو ایک لمحہ بھی اللہ معاف کرے، کسی کو نصیب نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی. ہاں جی. کہنا چاہ رہی ہے کہ جو یہ فالوورز ہیں وہ کس کے فالوور کہلائیں گے؟ اچھا ہاں. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ابھی آ رہی ہے آواز؟ اچھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو کرسچینٹی کو یا جوڈیزم وغیرہ کو فالو کرنے والے ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہیں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور کہلائیں گے یا نہیں، یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں کہلائیں گے، اس لیے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی تعلیمات کا ہی حصہ تھا کہ جب آخری نبی آ گئے تو اب تم نے ادھر وہ جانا ہے، کنورٹ ہونا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اب ان کے فالوورز میں بھی ایون رسول اللہ امتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کی تعلیمات پر ایمان لا کر اس کے اوپر عمل بھی کرے وہ امتی کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ بس اب رسول اللہ کے نبوت کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے سارے کے سارے امتی ہیں، نہیں. اسی طرح سے وہ دیگر انبیاء کے لیے بھی ایسے ہی ہے. اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. اب یہاں پر جنت کا تذکرہ آ گیا، اگلی آیت میں آئے گا یہاں پر. دیکھیں ہم امتی تو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی تعلیمات پر ہم یقین رکھتے ہیں اور ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اگر جو میرے سامنے آتی جائے گی چیز میری نالج میں اور اس کی جہاں جہاں امپلیمنٹیشن میری زندگی میں ہوگی وہ میں کرنا شروع کر دوں گی، تب تو ہم امتی ہی ہے. اور اس لیے بھی ہم امتی ہیں کیونکہ ہم جو کھانا پینا روزہ زکوٰۃ نماز کرتے ہیں وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ کرتے ہیں، تو ہم امتی ہیں. لیکن اگر ہم کوئی نیا پیٹرن نکال لیں گے تو پھر اسی لیے تو دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو ڈفرینٹ اپروچز
ہے کسی بھی عمل کو کرنے کی، لیکن وہ ساری کی ساری مجھ سے ثابت ہو رہی ہے، تو یہ دین میں آسانی کے طریقے ہیں، اور یہ دین میں آسانی کے طریقے اللہ کی طرف سے، اس کو لے لیا کرو، اور یہ سارے اگر مجھ سے ثابت ہے تب تو بالکل صحیح ہے، درست ہے، تو ان میں سے تم کوئی بھی کرو گے تو میرے امتی کی اس میں رہو گے تم کیٹیگری میں، کیونکہ وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فالو۔ اچھا کچھ ایسی بھی چیزیں جو فالو نہیں کیوں ہو سکتا، کچھ ہیں بھی ایسی چیزیں، بہت چند ہیں، زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں کی تو وہ بھی ہماری شریعت کا حصہ ہو جاتی ہے۔ ہاؤ ایور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہی یا اپنے فزیکل سے کر کر دکھائی ہے، اس کا اجر بہت الگ ہے، ٹھیک ہے، اور ساری میجر چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر ہی دکھائی ہیں ہمیں۔ بہرحال تو یہ ابواب جہنم خالدین فیہا، جب ان کو کہا جائے گا کہ ادخلوا ابواب جہنم، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ آپ بھی یہ دعا کریں اپنے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اب فبئس، اور تو یہ ہے رہنے کی جگہ، بہت ہی گندی، بہت ہی خراب جگہ ہے، کس کے لیے؟ متکبرین کے لیے۔ اب اس متکبرین سے کیا کیا مراد ہے؟ اس متکبرین سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو کیٹیگری داخل ہو رہی ہے، زمر جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ زمر بنا کر ان کو ڈالا جا رہا ہے، تو ان کے اندر کفر کی کا عمل اس لیے آیا کیونکہ یہ متکبرین تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے تھے۔ تو اب ہم جیسے جیسے ایٹریبیوٹس پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون والے جو کیٹیگری کے لوگ تھے فرعون کے زمانے میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بنی اسرائیل ہے، وہ متکبرین ہے، وہ کہتے تم کیسے آ گئے، یہ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی طرح سے کیا نا، انسلٹ کرنے کی کوشش کی کہ تم کہاں سے آ گئے، یہ تو ہماری نسلوں میں سے آنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز سخت ناگوار گزری ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم کیونکہ قرآن اس کو بار بار ریائٹریٹ کر رہا ہے، اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفر کی جڑ جو ہے وہ کبر ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایگو جو ہوتا ہے، کبر، ایگو equals to کفر، اینڈ واٹ از کفر؟ کفر کی مزید تعویل بنے گی disobedience, procrastination in carrying out احکام of اللہ، کیونکہ جو پروکریسٹینیشن ہوتی ہے یعنی کہ دیر، اچھا میں بعد میں کر لوں گی، اچھا کر لوں گی نا، اچھا کرنا تو ہے ہی، اچھا چلو کر لوں گی بعد میں، یہ ساری چیزیں بھی وہ کبر کی ہی نشانی ہے۔ تو کبر کیونکہ شیطان سے ڈائریکٹلی ہے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ And everything comes back to شیطان، ابلیس، کبر اور کفر۔ اس نے کبر کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا کسی بھی وجہ سے، یا اپنے آپ کو کسی چیز کا ڈیزرونگ بھی سمجھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس نے کفر کر دیا، حالانکہ اس نے اللہ کے ساتھ تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ کفر کر دیا ہے نا بھائی، اللہ سے تو انکار نہیں کیا اس نے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آگے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، شروع میں بتایا آپ کو میں نے، یہ بھی زمر میں ہی جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ، اور ان کو ہانکا جائے گا، کن کو؟ اس طرف کی طرف لے کر جایا جائے گا، یعنی کہ اب ہانکنے سے مراد یہ ہوا کہ ان کو نیویگیٹ کیا جائے گا، اوکے، سمجھ آ گئی؟ یہ لفظ پیچھے بھی آیت میں آیا نا۔ اب کون لوگ ہیں؟ الذین اتقوا، پیچھے کیا تھا؟ الذین کفروا، کفر اور تقوی، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ تو نہیں لگتے، تقوی اور کفر کیسے اپوزٹ ہوگا بھئی؟ تقوی کا تو مطلب ہے کہ اللہ کی پریزنس کا احساس ہونا، اور اس کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، تو اس کا اپوزٹ تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ تقوی نہیں رکھتے۔ کفر تو کفر کی بات نہیں آئے گی، ہے نا، لیکن یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جنتیوں کی کیٹیگری میں جو سب سے ٹاپ موسٹ صفت ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تقوی والے متقین، جو جنت ہے ان کے لیے تیار کی گئی جو تم متقین ہیں، تو وسیق الذین، ان کو نیویگیٹ کیا جائے گا جو تقوی والے لوگ تھے، ربہم، ان کا جو رب ہے،
وہ ان کو نیویگیٹ کرے گا. پیچھے آیت میں ذرا جا کر دیکھیں کہ ربہم لکھا پتا کیا وسیق الذین کفروا ربہم. جی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں سے بھی انٹرٹین ہی نہیں کر رہے ہیں جہنمیوں کو. اور جنتیوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ الی الجنتی، جنت کی طرف. زمرا، یہ بھی گروپس جا رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم بھی گروپ میں ہی جائیں گے انشاءاللہ، ہم جنت میں جائیں گے. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس العالی، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس العالی. اور اللہم اجعلنا منہم، ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں، ان میں سے بنا، جنتیوں میں سے بنا دے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نیویگیٹ کرے. حتی، یہاں تک کہ اذا، کہ جب آ جائے گا، جاؤہا، وفتحت ابوابها، کس کا؟ جاؤہا، وہ آ جائے گی، جنت آ جائے گی. ہاں ہے نا، جنت، جنت اور جہنم دونوں فیمیل ہوتی ہے. وفتحت، اور کھلا ہوا ہوگا، ابوابها، آلریڈی اوپن ڈور ہوگا، ابوابها، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے یا جو ڈور کیپر ہے، وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام، سلام کرے گا، یعنی کہ ویلکم کر رہا ہوگا. اور کہے گا طبتم، اور یہ کہ تم مطلب کہ اندرونی طور پر خوش ہو جاؤ. طبتم فادخلوها خالدین. یہ دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، فادخلوها خالدین، تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اس کے اندر یعنی کس کے اندر؟ ہا کے اندر. ہا کون ہے پیچھے؟ جنت ہے. ہا کیونکہ وہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ ہے نا، یہ ضمیر ہے. فادخلوها، تو تم داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ رہنے والوں، اس میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ کہاں اس میں ہمیشہ ہی رہنا ہے. جنت میں جو گیا تو وہ واپس نہیں آتا، دوبارہ نہیں نکالا جاتا. ٹھیک ہے. وقالو الحمدللہ، پھر وہ کیا کہیں گے؟ پیچھے والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. وہ جو ادھر کے جو ہے نا فرشتے، وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ یہاں پر جہنمیوں کو بولتے ہوئے کوئی بات پتہ نہیں چل رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا ٹارچر دیکھنے کے بعد خاموش ہو چکے ہیں یہ. اور جب دنیا میں ان کی زبان اللہ کی عقیدے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے میں، فرما برداری کرنے میں ان کی زبان رکی رہتی تھی، اسی طرح سے اب وہاں پر بھی اب یہ رک گئی ہے. تو یہاں پر لیکن جنتی خود کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. جنتی کہہ رہے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ یہ دنیا میں بھی یہی کہے چلے آ رہے تھے اور آخرت میں بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ. حمد ہے اس رب کے لیے، الذی، جس نے صدقنا، سچائی کر کر دکھا دیا، صدقنا، ہمیں سچ کہہ دیا، ہمیں سچ کر دکھایا. کیا؟ وعدہ، اپنا وعدہ ہمیں سچ کر کے دکھا دیا اس نے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اچھا، ہمارا جو اس کا اگلا حصہ ہے انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تھوڑا سا ہی رہتا ہے لیکن اس میں کیونکہ ڈسکشن باہر رہتی ہے نا، ابھی کافی ڈسکشن اس میں رہتی ہے، تو انشاءاللہ وہ میں آپ لیکن یہ آیت مکمل کر دیتی ہوں. اب وہ کہیں گے کہ الحمدللہ، کہ اللہ کے لیے ہی ساری کی ساری تمام حمد ہے. اچھا، حمد کیونکہ ہم شکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر صرف حمد ہی ہو رہی ہے؟ وہ حمد کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی شکر کے لیے بھی ساتھ ہی، کیونکہ بھئی تھینک یو اللہ، آپ نے ہمیں ادھر انٹر کروا دیا، کیسی خوبصورت جگہ ہے. اب وہ جگہ کو تو بعد میں ایکسپلور کریں گے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیور ہے جس کی وجہ سے ہم اندر چلے گئے جنت میں، اور یہ بھی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے. اور پھر آگے، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اورثنا، ہم سب کو اس چیز کا وارث بنایا. کون سی زمین؟ جنت کی زمین. اوکے. اور جنت کے ڈسکرپشن میں ارضھا کر کے بھی آتا ہے کہ اس کی زمین کی وسعت اتنی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اور وہ دنیا سے اس طرح سے ہوگی، یعنی کہ دنیا سے کمپیئر کیا گیا ہے اس کو حدیثوں میں بھی اور قرآن میں بھی. یہاں پر بھی الارض اگر ویسے کوئی شخص پڑھے گا تو سمجھے گا ارے دنیا کی کوئی بات ہو رہی ہے، زمین کی بات، جس دنیا کی بات نہیں ہو رہی،
یہ جنت کی زمین کی بات ہو رہی ہے. پھر نتبوأ من الجنت حیث نشاء، نتبوأ من الجنت، اور ہم اس کے اندر کہیں پر بھی ٹھہر جائیں گے یا رہ جائیں گے، جہاں بھی ہمارا سیٹل ہونے کا دل کرے گا ہم وہاں سیٹل ہو جائیں گے. اور حیث نشاء، حیث کا مطلب ہوتا ہے جیسا بھی نشا ہمارا دل کرے گا یا ہماری مرضی ہوگی. نشا، اب ہماری مرضی آ گئی ہے یہاں پر. کہاں پر آئیے؟ الجنتی، حیث، جیسے بھی، نشا، ہم سب کی مرضی. یہاں پر آئیے ہماری مرضی. جنت میں جا کر اپنی مرضی کریں گے آپ، یہاں پر نہیں کریں گے، یا نہیں کر سکتے، وہاں پر جا کر اپنی مرضی کریں گے. اور نتبوأ من الجنتی، جنت میں سے اس پوری زمین کے اندر سے کس جگہ پہ بھی آپ چاہیں سیٹل ہو جائیں. فنعم اجر العاملین، اور یہ ہے وہ انعام جو کہ عمل کرنے والوں کو اجر کے طور پر دیا گیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اجر العاملین، یا عالمین نہیں، عاملین، عمل کرنے والے جو تھے ان کو انعام دیا گیا. آگے بھی ہے، کل میں اس کو انشاءاللہ مکمل کروں گی. اور جنت کی بات ہو گئی ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. پھر آخری آیت میں کیونکہ تسبیح بھی آ گئی ہے، تو تسبیح ہو اور جنت ہو، یہ دونوں چیزیں تو آپس میں بالکل کو ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے، میرا خیال ہے اب تو آپ میں سے کسی کو بھی شک نہیں رہا ہوگا کہ تسبیح از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو جنت، بیکاز جنت از دا ہائیسٹ پیک آف دیز 7 اسکائز. پہلی بات تو یہ کہ جنت ہے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، یعنی کہ 7 اسکائی پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان ہے، وہ اس کے اوپر ہے. تو تسبیح از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر اور ڈسکس کریں گے. اور یہ پوری صورت اللہ کے حکم سے ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ. تو کل انشاءاللہ کلاس، ہاں کل میں جلدی کروں گی، کلاس جلدی آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریسیٹیشن کے لیے پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، جو بھی آپ لوگ یاد کر رہے ہو، جو ریسائٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی اور ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں. کل ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بارک